الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ عربی مہینے کے آخری مہینہ ہے. کتنے سارے ہم مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جنوری سے دسمبر تک اسٹوڈنٹ سب کو یاد ہوگا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ سے یا کسی مسلمان سے سب پڑھا لکھا ہے مگر محرم، صفر، ربیع الاول یعنی عربی کے 12 مہینے اگر سنے جائیں وہ یاد نہیں. اب اس سے اندازہ لگا لو ہم اپنے اسلامی چیزوں سے کتنے پیچھے چلے گئے. ہمیں اپنے اور ہمارے عربی جو مہینے ہیں جو نام ایک تاریخ لے کر آتا ہے. محرم یہ بھی تاریخ ہے، محرم کے معنی جو اگلا مہینہ ہمارا اسلامی سال شروع ہوگا. ایسے ہی ذوالحجہ جب نام آیا اس کے معنی سمجھ میں آئے، پوری ہسٹری اور تاریخ آ گئی. اس لیے ضروری ہے جیسے چاند کی تاریخ، جب ہم انگریزی تاریخ لکھیں چاند کی لکھوں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے شعائر ہیں. اسلام کی پہچان انہی سے ہے. کوئی پرچہ لکھا آپ چاند کی تاریخ سائڈ میں لکھو، پتہ لگے نہیں یہ مسلمان ہے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی جب لکھتے، جیسے قرآن میں آپ نے سنا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں الگ سے آئی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا بلقیس کے لیے. انہوں نے پہلے اللہ کا نام لکھا، پہچان تو ہو. بہرحال یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس لیے سارے بچوں کو یہ یاد ہونا چاہیے محرم سے لے کر ذوالحجہ پورے نام، جیسے جنوری، فروری، دسمبر تک ہمیں یاد ہو. تب معلوم چلے گا نہیں ہم اسلام کو سمجھنے والے ہیں. تو ذوالحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ. اس میں بہت سارے احکام اللہ نے بتائے ہیں، بعض فرض ہیں، واجب ہیں، اور یہ سارے احکام حاجی کرتا ہے. اور بتایا تھا کہ یہ حج کیا ہے. حج یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے، خلیل کے معنی دوست، ان کی اداؤں کو محفوظ اور سیو کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. حاجی کیا کرتا ہے؟ چکر لگائے گا، صفا مروہ 2 پہاڑی ہے، پھر مینا جائے گا اور شیطانوں کے کنکری مارے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ویسے نہیں بنا لیا. ہم اور آپ چاہتے ہیں نہ کوئی نماز پڑھنی پڑے، نہ غریبوں کو زکوٰۃ دینی پڑے، ہم اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں، ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، ہمیں ایسے کہہ دیا جائے نم ایسے سو جائے جیسے نئی دلہن سوتی ہے قبر میں. ایسے نہیں ہوگا. بڑے پاپڑ اور محنتیں کرنی پڑتی ہیں جو اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کو. اس لیے اللہ نے نبیوں کو زیادہ آزمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بہت ہوئی ہیں. سب سے سخت آزمائش یہ ہے کہ جاؤ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ہے کوئی کہ بڑھاپے میں بیٹا ہو جائے
اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں ہیں، فیلڈ بہت بڑا ہے، شیطان آتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ کوئی ایسا ظالم باپ ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ سمجھ گئے یہ شیطان ہے، اللہ کی محبت کی میں آڑے آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کنکری کو مار 3 بار ایسے کیا۔ آج حج کرنے والا وہی کر رہا ہے کہ ہمارا شیطان موجود ہے، بہت سے جوتے اٹھا کر مارتے ہیں، شیطان نہیں ہے اماں۔ اللہ رب العزت نے وہ ادائیں پسند کر لی اور قیامت کے لیے جاری کر دیا۔ عرفات کا میدان ہے، ہر حاجی وہاں جائے گا 9 تاریخ میں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، حضرت آدم علیہ السلام کی وہاں توبہ قبول ہوئی، اور عرفات کے معنی پہچان کے ہیں، اما حوا اور آدم علیہ السلام کی وہاں ملاقات ہوئی، پہچان ہوئی، اس کا نام عرفات رکھ دیا اور کہہ دیا یہ ادا ہے، حج قبول نہیں جب تک اس میدان میں نہ آئے۔ تو یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، سارے جو چیزیں ہیں وہ حاجی کرتا ہے۔ بڑے مقبول ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا اور ایسے میدانوں کو دکھا دیا جہاں نبیوں کے قدم پڑے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مکے کی زمین پر انٹری کرنے والے ہوتے چپلوں کو اتار لیتے۔ کسی نے پوچھا اے امام مالک اتنے بڑے امام ہو کر تم یہ کنکریلی زمین ہے چپل جو اتار لیتے ہو، پیروں میں کانٹے نہیں چبھیں گے، کنکری نہیں چبھیں گی؟ فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ جس سرزمین پر میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے پیر مبارک پڑے ہو وہاں میں چپل لے کر چلوں، یہ شان کے خلاف ہے۔ وہ ایسی سرزمین جن کو اللہ نے بلایا، جنہوں نے کوششیں کی اور وہ وہاں چلے گئے۔ تو یہ حج کا مہینہ ہے، ساری ادائیں وہ کر رہا ہے، ہمیں صرف ایک ادا دی۔ اے دنیا کے بسنے والے مسلمانوں، نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے دونوں فرما بردار بن گئے اور بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جانور کو کیسے ذبح کرنا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلائے نہیں چل رہی تیز کی، یہ سنت بتا دی کہ جانور کو ذبح کرنے والوں، جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ گھروں میں رکھی ہوئی ایک چھری تیز نہیں ہے، اس کو دے دی، لو میری چھری سے ذبح کرو، کہاں لکھا ہے؟ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز دوڑے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہیں ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل پر چل جائے۔ تیزی سے آئے اور کیا پڑھتے ہوئے آئے؟ جب دیکھا یہ عجیب منظر ہے، اللہ کی محبت میں باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دو نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جبرائیل پڑھ رہے ہیں، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے منظر دیکھا کہ میں تو ذبح نہیں ہوا، جب اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیجا وہ ذبح ہو گیا، ان کے منہ سے نکلا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 6 ورڈ ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں تشریق، تکبیر تشریق، یہ تینوں کو ملا کر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر 2 بار، بہت ایزی ہے، سب یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ 2 ہیں، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہی حضرت ابراہیم، جبرائیل اور اسماعیل علیہ السلام، یہ تمام کی ملی ہوئی ہے۔ اور یہ کب سے پڑھنی ہے؟ بقرہ عید سے 1 دن پہلے شروع کرنی ہے۔
جیسے جمعرات میں بقرہ عید ہے، بدھ میں فجر سے شروع کرنی ہے، اور جمعرات جمعہ سنیچر ایک دن بعد میں ختم کرنی ہے، 5 دن پڑھنی ہے، ایک دن پہلے ایک دن بعد میں اثر تک۔ اس کو بولا جاتا ہے ایام تشریق، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے میرے بندو، یہ وہ تکبیر ہے جو میرے محبوب خلیل نے پڑھی، جبرائیل اور اسماعیل علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور یہ کب پڑھنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، چاہے جماعت سے پڑھو، چاہے اکیلے پڑھو، چاہے عورت پڑھے، چاہے مرد پڑھے، سب پر واجب ہے۔ بس یہ ہے کہ عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد لوگ زور سے پڑھیں۔ اگر امام بھول جائے تو پیچھے سے کوئی یاد دلا دے، فرض نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ سب سے بڑی قربانی تھی، سب سے بڑی آزمائش تھی جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے طفیل ہمیں بھی دے دی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قربانی جب ہم کریں تو ہمارا خیال وہی ہو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ ہم اس نیت سے نہ کریں کہ میری اولاد کہاں سے کھائے گی، میں تو کباب اور یہ بنا بنا کر کھاؤں گا، نہیں، نیت یہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹے کا حکم دیا تھا، ہمیں تو اللہ رب العزت نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ جانور کو ذبح کرنا کوئی نیا نہیں ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے کہ قربانی کرو۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت قرآن میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تم کو حوض کوثر دیا جو نبی ہمیں پانی پلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ یہ سب سے بڑا ریفرنس ہے قربانی کا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، جس نے اللہ کی محبت ہے، وہ قرآن کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اب سمجھ لو، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اتنی بڑی قربانی مسلمان کیوں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ کسی غریب جگہ لگا دیں، جب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شادیوں میں قرضہ لے لے کر 10-10 لاکھ روپے لگاتے ہیں، جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ پیسے سے ہم غریبوں کو ہاسپٹل بنا دیں، غریبوں کا اسکول بنا دیں، جب اللہ رب العزت کا آرڈر قرآن میں ہے اس کا ایکسٹینڈ بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں قربانی کرنی ہے جس پر صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہو گیا، پہلے اللہ نے فرمایا نماز پڑھ پھر قربانی دے، اس سے ایک مسئلہ اور نکل گیا کہ جہاں جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، گاؤں دیہاتوں میں جہاں آبادی کم ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، بازار نہیں ہے، وہاں عید اور جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں۔ پڑھتے لوگ جمعہ کرتے ہیں، جمعہ ہے ہی نہیں وہاں ظہر پڑھو۔ مثلا ادھر سہارنپور، مظفر نگر جب مدرسوں کا جال بچھایا گیا، علماء نے محنت کی، وہاں ختم ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں، علماء فرض ہے نہیں۔ تو ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے، جہاں بڑے بڑے شہر ہیں وہ قربانی نماز کے بعد کریں گے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں جیسے صبح صادق ہو اب قربانی کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے۔ بہرحال تو قربانی کرنے میں نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی گوشت ہم پوری سال کھاتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو حصہ بڑے جانور میں لے رہے ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی سننے میں آ رہی ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں چاہے وہ عام آدمی ہوں، 2 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہے قربانی نہیں ہو۔ آپ جا کر دیکھیے جو لوگ حصہ لے رہے ہیں مدرسوں میں یا کسی کے ساتھ لے رہے ہیں، بہت سے بزنس کر رہے ہیں، بھئی ہماری ذمہ داری ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں کوئی خراب اور سڑا ہوا تو نہیں ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مسجد کے باہر کھڑا ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عبادت میں کر رہا ہوں، قربانی میں دے رہا ہوں، آپ کو جانا ہے کہ وہ 2 سال سے اگر کم ہے، اگر پوری پکا پتا ٹھیک ہے، ورنہ جو تجربے کار ہیں وہ پہچان لیتے ہیں
ہاں اگر کمزور ہے وہ چلے گا، لیکن 2 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہے تو آپ کسی کا بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کا یاد رکھا جائے۔ اور اہم ضروری چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کچھ چیزیں ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جانور کو جب ہم ذبح کریں تو قبلے کی طرف رخ ہو، اور یہ علماء نے کہا سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنت، بعض اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب کیسے کریں ہم قبلے کی طرف؟ جانور کے چاروں پیر قبلے کی طرف کر دیجیے آپ، اور بائیں کروٹ میں لیٹائیے، سعود کی طرف، شمال کی طرف آپ سر، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں ادھر سیدھی طرف آپ جانور کا سر کریے، اور ادھر پونچھ کر دیجیے، چاروں پیر جانور قبلے کی طرف کر دیجیے، اور سیدھے ہاتھ میں چھری ہو، الٹے ہاتھ سے اس کا منہ پکڑیے، اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے دعا یاد کریے، انی وجہت وجہی للذی۔ اگر یہ دعا یاد بھی نہیں ہے تو سب سے جو فرض ہے کہنا وہ ہے بسم اللہ۔ اب اس میں 4 رگیں کاٹنا چاہیے، اور جن سے ہم جانور کٹوا رہے ہیں، کاٹنے والے کے منہ میں گٹکا ہے، کہہ دو گٹکا تھوک دو۔ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا یا اد کٹا الفاظ نکالے، جانور حرام ہے، حلال نہیں ہوگا، وہ یاد رکھو، اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوگا۔ گٹکا کھانے والے کو تھوکو اس کو، اور 3 نسوں پر، ایک نس وہ ہوتی ہے جس سے نرخرا کہا جاتا ہے، جس سے کھانا کھایا جاتا ہے، ایک وہ جس سے سانس لی جاتی ہے، اور 2 نسیں اور ہوتی ہیں، 4 نسیں کٹنا ہے۔ 4 نسوں کٹنے کے بعد اس سے کاٹنے والے سے کہہ دو رک جا بھائی، ورنہ وہ تو کاٹتا رہے گا۔ اور کچھ نسیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے مائنڈ تک جاتی ہیں، جس کو حرام نفس بولتے ہیں، وہ اس میں مارتے چھری کھڑی، اس سے کیا ہوتا ہے، خون جو بہنے والا وہ رک جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں گوشت ڈالا ہوا لال لال نظر آ رہا ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ بھی حرام کمائی ہے، خالی رشوت لینا، سود لینا حرام نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کر رہے گردن دبا لی تاکہ بلڈ باہر نہ آنے پائے، بلڈ کا کھانا حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے خنزیر کھانا حرام، ایسے ہی بلڈ کا استعمال حرام ہے۔ تو جو کاٹنے والے ہیں وہ روک لیتے ہیں، وزن زیادہ ہوگا، گوشت زیادہ وزنی ہوگا، یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو یاد رہے کہ 4 نسیں کٹنے کے بعد کاٹنے والوں کو پکڑ لو، بیٹھ ٹھنڈا ہونے دو، ورنہ وہ بلڈ نہیں نکلنے دیتے اور پھر کاٹ دیتے ہیں، پھر اس میں ذائقہ نہیں، اس میں طاقت نہیں، بیماری نہیں۔ اور ایک اہم چیز ہے عرفے کا روزہ، 9 تاریخ، جیسے ہمارے یہاں جمعرات ہے، اس سے 1 دن پہلے 9 تاریخ کو عرفہ بولا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حالانکہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک 9 روزے بڑے فضیلت والے ہیں، لیکن اس خاص طور سے 9 تاریخ میں عرفے کا روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 9 اور عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔